پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کرا سکتا ہوں۔ دونوں ممالک میں جنگ بندی کرانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، کہا انہیں جنگیں ختم کرانا پسند ہے۔ یوکرین اور روس میں وہ نئی جنگ بندی کرائیں گے۔ پیوٹن اور زیلنسکی دونوں جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا، پاک بھر جنگ ختم کرانے میں نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع۔ پاکستان نے افغان حکومت کی جنگ بندی میں توسیع کی درخواست منظور کر لی۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی توسیع مزید 48 گھنٹے کے لیے ہوئی۔ جنگ بندی میں توسیع دوحہ مذاکرات کے اختتام تک کی گئی۔ اس سے پہلے 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی جمعے کی شام 6 بجے ختم ہو گئی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع۔ پاکستانی وفد کا بات چیت کے لیے آج قطر جانے کا امکان۔ افغان عبوری حکومت کا وفد بھی آج دوحہ پہنچے گا۔ 92 نیوز سے گفتگو میں اعلیٰ ترین حکومتی عہدیدار نے کہا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دے گا۔ کسی بھی شرانگیزی کا بھرپور اور فوری رد عمل دیا جائے گا۔ حکومت کا افغان باشندوں کو جلد از جلد واپس بھجوانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی۔ صرف ویزا ہولڈر افغانی ہی پاکستان میں رہ سکیں گے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینا قانوناً جرم قرار۔ وزیر اعظم نے افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے صوبوں سے تعاون مانگ لیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی؟ تمام صوبائی حکومتیں افغان باشندوں کی جلد واپسی یقینی بنائیں گی۔ افغانستان کا پاکستان پر حالیہ حملہ تشویشناک ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی اجلاس میں شرکت۔ پنجاب سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اجلاس میں عدم شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جاری۔ انڈونیشیا اور آذربائیجان غزہ میں امن دستے بھیجیں گے۔ ایک اور اسلامی ملک نے بھی امن فوج بھیجنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، کہا کہ امن دستوں کے لیے کچھ ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسی فورس کی تشکیل میں 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ حماس کو ہر صورت غیر مسلح کیا جائے گا۔ حماس کو معلوم ہے اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں کہاں ہیں۔ ثالث ممالک جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کرائیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا مطالبہ، ثالث ممالک سے کہا وہ اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کے باقی نکات پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالیں۔ غزہ میں مطلوبہ مقدار میں امداد آنے دی جائے۔ رفح بارڈر کو دونوں طرف سے کھولا جائے۔ غزہ میں تعمیر نو کا عمل فوری شروع کیا جائے۔ ادھر حماس رہنما محمد غزال کا کہنا ہے، حماس کے ہتھیار ڈالنے پر ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے۔ ٹیکنوکریٹس انتظامیہ کی عبوری مدت کے دوران حماس غزہ میں موجود رہے گی۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے 3 سے 5 سال کی جنگ بندی چاہتے ہیں۔ غزہ میں انتخابات عبوری مرحلے کے بعد ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل حکام کو ہدایت دینے کی استدعا۔ خط میں موقف اختیار کیا کہ کوششوں کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرا اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھی ملاقات کے لیے لکھ چکا۔ دوسری طرف نئے وزیر اعلیٰ کا صوبے میں بڑی انتظامی تبدیلیوں کا فیصلہ۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو کابینہ کی تشکیل کا اختیار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری کو بھی تبدیل کیے جانے پر غور۔ چین نے بھارت کے خلاف عالمی تجارتی تنظیم میں باضابطہ شکایت درج کرا دی۔ چین نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارت کی الیکٹرک گاڑیوں اور بیٹریوں کے لیے دی جانے والی سبسڈیز مقامی کمپنیز کو غیر منصفانہ فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اس سے چینی برآمد کنندگان کو نقصان ہو رہا ہے۔ بھارتی پالیسیز بین الاقوامی تجارتی اصولوں کے خلاف ہیں۔
چین میں فوجی افسران کے خلاف سب سے بڑا کریک ڈاؤن جاری. چینی حکومت نے 9 اعلیٰ جرنیلوں کو برطرف کر دیا. برطرف جرنیلوں میں ہی وی ڈانگ بھی شامل. ہی وی ڈانگ چین کی فوج میں دوسرے اعلیٰ ترین افسر تھے. چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے تمام جنرلز پر سنگین مالیاتی جرائم کا شبہ تھا. ان میں سے زیادہ تر 3 اسٹار جنرل اور پارٹی کی فیصلہ ساز مرکزی کمیٹی کا حصہ تھے. پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی. مراسلہ وفاق کو بھجوا دیا. پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس کے اجرا پر پابندی عائد. لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ حکومت کے فیصلے انتہا پسند گروہ کے خلاف ہیں. مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا قابل قبول نہیں. جلاؤ گھراؤ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اکسانے پر پی کا ایکٹ لگے گا. کسی قسم کی قتل و غارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. صوبے میں کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا. غیر قانونی اسلحہ 1 ماہ میں حکومت کے پاس جمع کروا دیں ورنہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا. ٹی ایل پی کارکنوں کے خلاف پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری. صوبے بھر سے پولیس نے 5100 کارکنوں کو گرفتار کر لیا. لاہور سے گرفتار ارکان کی تعداد 624 ہو گئی. دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ٹی ایل پی کے 11 کارکنوں کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. کارکنوں کے خلاف لاہور کے تھانہ باغبان پورہ میں انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. اے ٹی سی اسلام آباد میں بھی مذہبی جماعت کے 30 سے زائد کارکنوں کو پیش کیا گیا. عدالت کا گرفتار افراد کو شناخت پریڈ کے لیے 14 دن کے ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم. ادھر ٹی ایل پی کے خلاف درج پرانے مقدمات بھی کھل گئے. پولیس نے پرانے مقدمات میں نامزد ملزمان میں سے 171 کو گرفتار کر لیا. پنجاب حکومت نے 40 مساجد عارضی طور پر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیں. ترکیہ کا بحری جہاز 900 ٹن امدادی سامان لے کر مصر کی بندرگاہ پر پہنچ گیا. سامان میں تیار کھانے، ڈبہ بند اشیاء اور بچوں کا دودھ شامل ہے. مصری ہلال احمر کی مشترکہ کاوش سے امداد غزہ کی عوام تک پہنچائی جا رہی ہے. ترکیہ اب تک 16 بحری جہازوں اور 14 طیاروں کے ذریعے غزہ کے لیے امداد پہنچا چکا. امریکی حملے کا خدشہ. وینزویلا نے کولمبیا کی سرحد سے متصل ریاست تاچیرا میں 17,000 فوجی تعینات کر دیے. وینزویلا کی افواج کو جنوبی ایمیزون ریاست میں بھی تعینات کیا گیا تھا. وینزویلا میں فوجی مشقوں کا بھی آغاز. ساحل کے قریب متعدد کشتیوں پر امریکی حملوں سے اب تک 27 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. زہران ممدانی میئر نیو یارک کے لیے فیورٹ امیدوار بن گئے. نیو یارک سٹی کے میئر کے لیے انتخابات 4 نومبر کو ہوں گے. امریکی میڈیا کے مطابق زہران ممدانی 46% ووٹرز کی حمایت کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں. سابق گورنر کومو 33% ووٹرز کی حمایت کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں.